بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ایک ایکسرسائز جاری ہے، ملٹری ایکسرسائز، جس کا نام ہے انڈس شیلڈ الفا۔ اس کا کیا مقصد ہے اور ان مشقوں کے تحت کیا اسٹریٹجی آگے جا کے ڈیفنس کے حوالے سے، اوفینس کے حوالے سے دونوں ملک کس قسم کے اس کے رزلٹس لے کر آگے اپنی اسٹریٹجیز وہ بنائیں گے، اور کس قسم کا کولیبریشن جو فیوچر میں جب ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف سفارتی سطح پہ بلکہ جو عسکری سطح پہ یا ملٹری ٹو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی انہانس ہوتا ہے۔ اور پاکستان اور آذربائیجان آلریڈی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں، جس میں JF-17 تھنڈر سی بلاک 3 طیارہ جو ہے وہ پاکستان آذربائیجان کو فراہم کرے گا۔ فیصل رضا خان سے بات شروع کریں گے۔ فیصل، بنیادی مقصد کیا ہے ان مشقوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر سی بلاک 3 جو طیارے ہیں وہ ظاہر ہے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے تقریباً شمال میں ایک ناسونیا ایئر بیس ہے ان کا، وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مشقوں میں تقریباً 3 جو ہے وہ JF-17 سی بلاک 3 جو لڑاکا ورژن ہے اس کے طیارے ہیں، اور 2 جو ہے وہ بلاک 3B/D ورژن ہے۔ یہ B/D سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ بلاک 3 کے B ورژنز ہیں جو کہ بیسیکلی ٹرینر ہیں، ٹوئن سیٹر ہیں، اور یہ کنورٹ ہوئے ہیں بلاک 3 میں۔ تو یہ جو ہے وہ طیارے وہاں پہنچے ہیں۔ مشق کا بنیادی مقصد تو بڑا واضح ہے کہ جو پاک فضائیہ کے جو جنگی فضائی لڑاکا مارکا ہے اس میں جو تجربات ہیں ان کا تبادلہ ہے، انتظامی امور جو ہیں ان میں ہم آہنگی ہے، تکنیکی اور جو ٹیکٹیکل جو ہے معاونت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جدید فضائی جنگی ٹیکٹکس ہیں وہ مشن کی مشترکہ جو منصوبہ بندی ہے، مشن پلاننگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی تشکیل دینا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ان کا تبادلہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، پاکستان اور آذربائیجان کے مابین ایک ڈیفنس ڈیل ہوئی تھی۔ پاکستان نے انہیں JF-17 سی بلاک 3 طیارے جو ہیں وہ فراہم کرنا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ہوا بازوں اور عملے کا جو پہلا بیچ ہے اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ جو ریسیو کرنے والا عملہ تھا پاکستانی ہوا بازوں کو وہ بھی آذری عملہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے جو JF-17 تھنڈر بلاک سی طیارے ہیں ان کے ساتھ جو انٹرپروپیبلٹی ہے پلس جو ان کی ورکنگ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مشقیں ہیں، تو یہ پہلی مشق ہوگی جو کہ JF-17 تھنڈر سی بلاک 3 طیاروں پہ آذربائیجان کے ہوا باز بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لیں گے۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کچھ دھمکیاں لگائی ہیں، اور INS وکرانت پہ وہ گئے تھے، اور وہاں پہ INS وکرانت جو ہے وہ 40 سال پرانے جو MiG-29 طیارے ہیں جو کہ میری ٹائم ورژن ہے، اس کے اوپر INS وکرانت کے اوپر وہی آپریشنل طیارے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کی جمپ اور باقی جو اس کی لینڈنگ وغیرہ جو ہے، تو یہ وہ طیارے ہیں جن پاکستان نے جو محدود جنگ ہوئی تھی دونوں ممالک کے مابین، اس میں اسی طرز کا طیارہ جو کہ انڈین فضائیہ کے جو ہے وہ زیر استعمال MiG-29 ہے اس کو گرایا بھی تھا، اور یہ MiG-29 طیارے آذربائیجان کی فضائیہ کا بھی حصہ ہے۔ Su-25 طیارے جو ہیں وہ بھی حصہ ہیں۔ تو یہ کیونکہ روسی ٹیکنالوجی ہے، رشین ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے یہ ایکسرسائز امپورٹنٹ ہے کہ JF-17 کو آپ امپلائے کریں گے اس ایکسرسائز میں MiG-29 طیاروں کے خلاف۔ اور اس کے اوپر ہمیں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ CM-400 AKG جس کو بنیادی طور پہ کیریئر کلر جو ہے وہ میزل کہتے ہیں، تو یہ ہائپرسونک میزل ہے جو کہ بنیادی طور پہ چین نے تیار کیا تھا کسی بھی دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہ میزلز جو ہیں ظاہر ہے ایکسرسائز کے اندر اس کی بھی جو ہے وہ مشق کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بنیادی طور پہ CM-400 AKG وہی میزل ہے جس نے S-400 ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ گرایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے نا یہ ایکسرسائز پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آذربائیجان کے لیے۔ خالد صاحب، انڈس شیلڈ الفا اور پاکستان اور چین کے اشتراک سے JF-17 تھنڈر سی بلاک 3 ایک اور سنگ میل ہے، بغیر لینڈنگ کے آذربائیجان پہنچ گئے،
تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ عمران صاحب بہت شکریہ جی. عمران صاحب ایک تو میں فیصل صاحب کی جو بات تھی کہ وہ وکرانت بیڑا جو ہے بڑا تیاری شیاری کر رہا ہے, تو میں نے کل دیکھا کہ وہاں پہ وہ یوگا بھی کر رہے تھے اس کے اوپر. وہ بڑی دلچسپ تھی میرے لیے بھی کہ یوگا کا MiG 29 سے یا وکرانت سے کیا تعلق ہے, یا لڑنے سے کیا تعلق ہے اس یوگا کا. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی یوگا ہی کریں گے اس وقت جب کچھ ہوگا. ہاں پہلے بھی یہ بھاگا تھا جہاز, تو اب وہاں پہ یوگا کرایا جا رہا ہے. جو سارا سٹاف تھا وہ جہاز کے اوپر یوگا کر رہا تھا. بہرحال یہ ایک انوکھی سی بات تھی. تو باقی جو JF-17 جو آذربائیجان کا وزٹ ہے وہ ایسا ہے کہ پاک فضائیہ کا یہ بڑا پرائڈ ہے کہ پاکستان 5 JF-17 تھنڈر انڈس شیلڈ الفا میں مشق میں حصہ لینے کے لیے آذربائیجان پہنچے ہیں. اور ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ 3000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے, کہیں بھی لینڈنگ کے بغیر جو ہے وہ مکمل کیا گیا. جبکہ ہمارے جو پاک فضائیہ کے IL-78 ریفیولر طیارے ہیں وہ بھی ساتھ تھے ان کے, اور انہوں نے ایندھن بھرا ہے اس میں, جو کہ ایک کلیدی کردار بھی اس میں ادا کیا ہے. اس سے پہلے برطانیہ میں بھی ایک جو ٹیٹو شو ہوا تھا اس میں بھی ان طیاروں نے شرکت کی تھی. اور اسی طرح جو ہمارے JF-17 بلاک C3 تھے, ان میں طیاروں میں 6 سے 7000 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ طے کیا تھا, بغیر کسی جگہ پہ لینڈنگ کے کیا تھا. اور یہی جو ریفیولر تھے انہوں نے اس میں تعاون کیا تھا. اب یہ سارا ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو لانگ رینج مشنز ہیں وہ پوری طرح پاکستان اس کی صلاحیت رکھتا ہے, کہیں بھی مکمل کیپیبلٹیز موجود ہے پاکستانی. اور JF-17 تھنڈر اور ریفیولر مل کر جو ہے وہ سارا ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ فیصل بڑا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو چونکہ ہماری ڈیفینس ڈیل ہے, ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ان کو دینے ہیں, تو یہ جو جہاز گئے ہیں یہ ہم وہیں پہ چھوڑ کے آئیں گے. لو جی اچھا عمران صاحب, یہ بات کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اچھا ایک منٹ, میں صرف ایک تھوڑی سی اس کے اوپر نا ایک اہم نوٹ وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد فائلز جو آذربائیجان اور پاکستان کی جو ڈیل تھی JF-17 تھنڈر اور دوسری جس کے اندر دیگر چیزیں بھی شامل تھی, اس کے اوپر ہم نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ وی لاگ کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں پاکستان اس ڈیفنس ڈیل کے تحت آذربائیجان کو فراہم کرے گا. اور وہ بھی ٹائم قریب آنے والا ہے, بس جب پاکستان کی یہ ڈیل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اس حوالے سے. تو اس حوالے سے ہمارا ایک وی لاگ نمبر ہے 51, آپ اگر اس کی ڈیٹیلز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارا وہ وی لاگ بھی دیکھ سکتے ہیں. جی فیصل. جی عمران صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی حد تک یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ درست بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آذربائیجان جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر اپنے جو پرانے طیارے ہیں جو کہ تقریباً 30 سال 40 سال پرانے طیارے ہیں, ان کو جو ہے وہ JF-17 تھنڈر سے تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. اس وقت آذربائیجان کے پاس جو موجود طیارے ہیں ان میں Su-25 ہے اور MiG 29 طیارے ہیں, جو کہ بنیادی طور پہ جو لیڈ جو ان کا اٹیک رول ہے اس کے اندر موجود ہیں. اب جو ہے بنیادی طور پہ Su-25 کا متبادل جو ہے وہ JF-17 تھنڈر ایک لائٹ ویٹ ملٹی رول طیارے کے طور پہ جو ہے وہ آذربائیجان اس کو شامل کرنا چاہ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آذربائیجان اس وقت چین کے ساتھ بھی جو ہے وہ مذاکرات میں ہے اور ان سے J-10C طیارے جو ہیں وہ لینا چاہ رہا ہے اس حوالے سے. تو کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آذربائیجان اس وقت جو ترکی کا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے کان اس میں بھی اس کے پروگرام کا بھی حصہ ہے, لیکن کان جو ہے وہ ایک تو امریکن انجنز کی وجہ سے اور دوسرا ظاہر ہے اس میں ابھی جو ہے وہ بہت ٹائم لگے گا اور اس کی آپریشنل صلاحیتیں تو بہت زیادہ ہیں, بہت بہترین طیارہ, لیکن ظاہر ہے اس کو آپریشنل ہوتے ہوتے اور پہلی ریکوائرمنٹ ظاہر ہے ترکیے کی اپنی ہوگی, پھر ان کی انڈونیشیا کے ساتھ بھی ایک ڈیل ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھنا, آذربائیجان کو بھی ملیں گے لیکن وقت لگے گا. تو اس جو درمیانی وقت ہے اس کو خلا کو پر کرنے کے لیے آذربائیجان جو ہے وہ JF-17 تھنڈرز اور J-10C طیارے جو ہیں وہ شامل کر رہا ہے. اچھا آذربائیجان نے 2008 میں, ابھی آپ نے ذکر کیا وی لاگ نمبر 51 میں, 51 تو وہ بڑا تفصیلی تھا اس حوالے میں, تھوڑا سا میں ریکیپ کر دوں. آذربائیجان 2008 میں جو ہے وہ JF-17 تھنڈرز کی خریداری کے لیے جو ہے وہ اس نے دلچسپی لینا شروع کی تھی. ابتدا میں ان کا پروگرام تھا کہ 8 سے 10 طیارے جو ہیں غالباً $1.6 بلین کے عوض جو ہے وہ حاصل کرے. 2018 سے 21 تک جو ہے وہ مسلسل تواتر کے ساتھ دونوں ممالک کے مابین جو ہے وہ مذاکرات ہوئے اور اس میں آذربائیجان نے فیصلہ کیا کہ وہ جدید ترین جو JF-17 تھنڈر C بلاک 3 طیارے ہیں وہ پاکستان سے حاصل کرے گا. اور ظاہر ہے وہ تقریباً 2 اسکواڈرن بنتے ہیں اور اس کے ساتھ تقریباً 4 سے 6 جو ہیں وہ JF-17
جو بی بلاک 3 طیارے ہیں وہ بھی اب شامل ہیں، جس کو ہم B/D اب کہتے ہیں کیونکہ وہ لیٹسٹ جو ہے وہ اپ گریڈڈ ورژن ہے۔ تو فروری 2024 میں جو ابتدائی امور تھے وہ طے پا گئے تھے، اور اس سال جو ہے وہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان $4.6 ارب کا یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اور جو ہماری اطلاعات ہیں آذربائیجان سے، جو ہمارے مختلف ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1 اسکواڈرن جو ہے وہ پاکستان ڈیلیور کر چکا ہے، اور مزید طیارے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آذربائیجان کو فراہم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آذربائیجان کی ضروریات ایسی تھیں۔ یہ طیارے بنیادی طور پہ ہمیں جون میں جو ہے وہ فراہم کرنے تھے، لیکن کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو یہ محدود جنگ ہوئی تو اس میں جو ہے وہ یہ ڈیلے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اب پاکستان اپنے جو انوینٹری ہے اس میں سے کافی سارے طیارے جو ہیں وہ آذربائیجان کو دے رہا تاکہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا جو بنیادی حصہ ہے وہ ہے ہوابازوں اور عملے کی تربیت۔ وہ میں نے بتایا پہلا بیچ مکمل کر چکا ہے اور وہ آذربائیجان میں ہے۔ اسی طرح آلات اور جو مختلف مرمت کی سہولیات ہیں، پھر اس سے منسلک جتنے ہتھیار ہیں، میزلز ہیں اور دیگر اسلحہ ہے جو ہے وہ بھی پاکستان ہی فراہم کر رہا ہے آذربائیجان کو۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً اوور آل جو ہے اس سارے سینیریو کے اندر، عمران صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کیونکہ آپ ڈیفنس بیٹ کے ساتھ بڑے عرصے سے منسلک ہیں، 30 اکتوبر 2010 جی جب دوسرا بیچ جو تھا F-16 بلاک F-16C اور D بلاک 52 کا وہ لینڈ ہوا تھا جیکب آباد میں، امریکہ سے، وسکانسن سے، ٹیکساس سے آیا تھا، اور یہ طیارے 3 طیارے تھے جو کہ لینڈ ہوئے تھے شہباز ایئر بیس پہ جیکب آباد میں۔ اچھا، ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی جو ہواباز تھے وہ اڑا کے لے کے آئے تھے۔ مجھے خیر ایک ہواباز 2 کا شاید نام بھی یاد تھا، وہ بھی ذہن میں نہیں ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ پورا اٹلانٹک اوشن پہ یہ ٹو ریفیولر ہوتے ہوئے، جی بالکل 6 سے 7 گھنٹے کا ان کا سفر تھا، اور وہ جو ہے وہ پاکستان لینڈ ہوئے تھے۔ ان کے اوپر جو جھنڈا تھا وہ بھی امریکن تھا، اور جو اس کا ٹیل نمبر تھا وہ بھی امریکن ایئر فورس کا تھا۔ یہاں آ کے جو ہے وہ ہمارے جو ہے ناظرین کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو موجود ہے، اور اس ویڈیو سے آپ بالکل اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی لینڈنگ، اور اس کے جو پائلٹس ہیں امریکن ہیں، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے پریزنٹریز جو ہیں وہ بھی ایکسچینج کی اور اس تقریب کا بھی حصہ تھے۔ تو عین ممکن ہے کہ جس طرح پاکستان کی یہ JF-17 تھنڈرز جو ہیں وہ پاکستانی پائلٹس اڑا کے وہاں لے کے گئے ہیں، لیکن جو عملہ ہے، جیسے پاکستانی عملے نے F-16 کا استقبال کیا تھا، تو اسی طرح جو ہے وہ آذری عملے نے اور آذری پائلٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود تھے وہاں جو ان کا ایئر بیس ہے۔ تو پاکستانی پائلٹس جو ہیں ان کو اڑا کے لے کے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں یہ جو طیارے ہیں وہ مشق میں حصہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے جو جہاز پہلے جا چکے ہیں اور پھر یہ شامل کر کے فارمل تقریب جو ہے، فارمل تقریب ہو یا نہ ہو، تقریب نہ ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تقریب نہیں ہوئی تو وہ شامل نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ طیارے سپورٹ کر دیے جائیں آذری ایئر فورس کے، اور پھر پاکستان کا جو فضائی جو ہمارے پائلٹس ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ واپس آ جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسپیکٹ ہے، ابھی تک اس کی ظاہر آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان نے ظاہر ہے اس ڈیل کے تحت جو کہ آلریڈی تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے، معمولی سی، بیکاز آف دا ریزن کہ پاکستان خود جو ہے جنگی صورتحال میں تھا، لیکن اگر یہ طیارے جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں تو دیٹس گڈ کہ پاکستان اس ڈیل کو جو ہے وہ فلفل کر رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کے نہ صرف پاکستان کی جو ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایک اہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگ میل ہوگا کہ چیزیں پاکستان کی آہستہ آہستہ مٹیریلائز ہونی شروع ہو گئیں۔ جو انٹرنیشنل پریشرز تھے پاکستان کے اوپر، جس کی وجہ سے پاکستان کی مختلف ممالک کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز رک جاتی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ وہ بریک تھرو ہونا شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں، اور اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔